عید پہ چہل پہل تہ چیزی کھانا حساب پونس نیران بینکس ژٹان لکن پونس تہ رش عید پہ سہ کھانا چیزی سوان کپٹان پلو اور یور پونس گژھان دکاندارس نش گژھان وۄزُم تہِ ٲسۍ اَنان تہٕ سوان سٕژن نش گژھان بیکٲری درٛۄجر گوٚو طوفان. جب عید الاضحیٰ آ جاتی تھی تو بہت رش رہتا تھا مارکیٹوں میں، خاص طور پہ اگر میں پٹن مارکیٹ کی بات کروں، ایک تواریخی مارکیٹ ہے، یہاں پہ بہت رش رہا کرتا تھا. قربانی جانوروں کے حوالے سے اگر بات کریں گے مارکیٹوں میں وہ اویلیبل ہوتے تھے. یہاں پٹن مین مارکیٹ میں بہت سارے جگہوں پہ اس کے سٹال لگے ہوئے ہوتے تھے. مگر جب اب آج کی بات کرتے ہیں، آج کچھ وہ چیز یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف ہم یہ کہیں گے اسے مانگنا چاہیے کہ جو حالات اس وقت بنے ہیں اللہ تعالیٰ حالات یہاں پہ ٹھیک کرے، یہاں پہ امن قائم ہو، یہاں پہ پھر وہ خوشحالی آئے جو خوشحالی یہاں پہ اس سے پہلے تھی. اور ساتھ ساتھ میں رب سے یہ دعا کریں گے کہ جو اس وقت آفتیں آ رہی ہے، چاہے وہ ژالہ باری کی صورت میں یا کسی اور صورت میں یہاں پہ آ رہی ہے، تو رب سے دعا کریں گے کہ وہ نہ آئے. دکانداروں کی کہانی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پہ کافی زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، رش ہوتا تھا، مارکیٹ کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا. پٹن کا یہ بازار ہے مین مارکیٹ، جہاں پہ کافی سارے علاقے اس کے ساتھ ڈپینڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی جو ارد گرد گاؤں ہیں وہ یہی سے شاپنگ کرتے ہیں. قربان کٹ مارکیٹس من کن موجود قربان کٹ پہ گئی کام لگ بھگ گئی پرسے پہ گئی زیادہ انسان پریشان پراکان، چاہے سہ کاربار چاہے مزور چاہے کھانا تہ بس فضل خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یپر خرچات، یپر ضروریات زندگی، مگر کنس پن ضروریات زندگی گھس برابر گھان کی. ونکس مارکیٹس من مین بازار، یہ مین بازار چوک حض پٹن بازار حض. تھی دیو نظر گۄڈنیٚتھٕے وٕچھو ٹریفک تہِ چھُنہٕ کُنہِ خاص حظ نوٚن حظ. یا کانٛہہ تُہۍ وٕچھو لُکھ، تُہۍ کٔرِو ویٖڈیو کال ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانٮ۪تھ، تُہۍ وٕچھو لُکن ہٕنٛز چہل پہل ما چھِ. البتہ چھِ اکہِ بجہِ ڈۄڈِ بجہِ آسان شُرۍ پکان سکوٗل لڑکہٕ یورٕ پکان کالیج لڑکہٕ یورٕ پکان بیٚکہِ ہایر سیکنڈری، بس یہِ چھِ جناب چہل پہل. بس جناب بس 10 منٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ حظ، بیٚیہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز حظ. کیونکہ لوگوں کا رش بھی کم ہے. اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے دکاندار انٹرسٹڈ تھے، وہ جس عید پہ وہ سامان لاتے تھے، بیکری والے اپنے طریقے سے، دوسرے اپنے طریقے سے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، تھوڑا احتیاط کرتے ہیں کہ اگر زیادہ کچھ سامان لائیں گے کیا پھر وہ بھیڑ رہے گی. وہ اسی طریقے سے جب ہم دوسرے شعبوں کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم میوہ صنعت جو ایک بیک بون ہم کشمیر کو کہتے ہیں، کشمیر کے ایک بیک بون کی حیثیت سے ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو یا ہارٹیکلچر سیکٹر ہو. مگر جب ہم ان کا بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ لگاتار جو اس وقت ویدر سچویشن ہے اور بہت سارے علاقے جن میں نقصانات اس وقت ہوئے ہیں، جو باغ ان سے جو افراد جڑے ہیں وہ اس وقت رو رہے ہیں کیونکہ بہت سارا نقصان ہو چکا ہے. اور مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ زیادہ اب انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، لوگ وہ زیادہ خرید فروخت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مالی جو حالت ہے وہ اس وقت صحیح نہیں ہے. راہی صاحب، یہ مارکیٹ پٹن کا پرانا ہے، یہاں سے لے کے بارامولہ تک، اوڑی تک یہ بڑا مارکیٹ ہے. اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ ڈیپینڈ کرتے، خرید فروخت کرنے کے لیے لوگ پٹن کے اس بازار میں آتے تھے. ہم نے پچھلی عیدوں پہ کئی بار دیکھا کہ یہاں پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنی بھیڑ ہوتی. مگر آج ہم نے دیکھا بالکل کام کم ہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پہلگام میں جو ثانیہ ہوا وہ ایک وجہ ہے؟ ویدر کنڈیشن آپ نے بتائی، جیسے اپنے ہارٹیکلچر ایگریکلچر کی بات کی، اس میں بھی لوگوں کو کافی زیادہ نقصان ہوا، ژالہ باری ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جب ہم پورے کشمیر کی بات کرتے ہیں، جو یہاں پہ ایک ہم امپلائی اگر سیکٹر کی بات کریں گے، وہ زیادہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ زیادہ پیسہ مارکیٹ میں نہیں چلتا ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے، کشمیر تو ایک ڈیپینڈ، جو آپ نے خود ہی کہا، ٹورزم پہ ایک سیکٹر یہاں پہ ڈیپینڈ ہے. اسی طریقے سے جب ہم جو ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر کی بات کریں گے، اس میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً 70% لوگ اس چیز سے جڑے ہیں. اور جب ہم حالات دیکھتے ہیں جو لگاتار اس وقت ویدر کنڈیشن بنی ہے، جو ژالہ باری کی بات کریں، تیز ہواؤں کی بات کریں، جس سے یہاں پہ میوہ صنعت کو بہت نقصان اس وقت ہوا ہے. اور اس وقت جو ابھی جاری بھی ہے، جیسا کہ محکمہ موسمیات نے
कुछ पेशन गोई अभी भी की है। तो उसको सबको लेकर जब हम जोड़ते हैं, चाहे टूरिज़्म की बात करेंगे, टूरिज़्म को जब भी इससे हम जोड़ लेते हैं, मुझे लगता है कि पैसा इस वक्त जितना होना चाहिए था एक आदमी के पास, टूरिज़्म से जो हमारे लोग जुड़े थे, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, उन्होंने बैंक से वो गाड़ियाँ उठाई थी, अब शायद उनको जो बैंक का कर्जा है, जो उनका एक इंस्टॉलमेंट होता था महीने का, वो भी अब उनको अपनी जेबों से अदा करना पड़ता है। किसी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ गया। इम्पैक्ट पड़ा है। तो अब यहाँ हम यही कहेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, क्योंकि जब भी हम कभी मुश्किलातों में पड़े हैं, ख़ासतौर पे जब मैं मुसलमानों की बात करूँ, जब भी कोई आफत आ जाती है तो हम रब से ही रुजू करते हैं, उसी की तरफ हाथ उठाते हैं। तो इस वक्त भी हमें चाहिए, और मैं लोगों से ये यहाँ पे एक ज़रूर एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी पुराने ज़माने में हम देखते थे कि कोई भी आफत आ जाती थी, या कभी कभार बारिश नहीं होती थी, कभी कभार ज़्यादा बारिशें होती थी, धूप नहीं होती थी, तो लोग घरों से निकलते थे, वो जिसको हम कहते हैं नज़र नियाज, या वो उस तरीके से वो भंडार की सूरत में वो निकलते थे। मुझे लगता था कि वो एक रब को वो चीज़ पसंद आ जाती थी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चे निकलते थे, फिर वो भी रब से मांगते थे, और रब वो दुआएं यहाँ पे कबूल करता था, और यहाँ पे वो आफतें फिर टल जाती थी। मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ पूरे अपने अवाम से, पूरे अपने कश्मीर के अवाम से, कि हमें वो चीज़ भी यहाँ पे अपनाने चाहिए, ताकि जो रब हमसे नाराज़ हो चुका है वो फिर यहाँ पे इस कश्मीर में वो खुशहाली लाए।